ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ذکر ہم یہاں پہ چل رہا ہے، ہمارے پروگرام میں ذکر اذکار بھی چل رہا ہے، اور جیسے ہم سرور بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے کہ ابھی بریک سے پہلے محمد شہباز صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھا. میں کہتی ہوں کہ میں نے بہت عرصے بعد مجھے ایسا سرور ملے. طیبی صاحب روزانہ کہتے تو ہیں واقعی ایک ماحول بن گیا. حضور کے ذکر کی لطافت بھی ہے کہ جب جہاں کیا جائے تو سرور آ جاتا ہے. بالکل. اور آج کا موضوع ہے اس کے رسول کے تقاضے کیا ہیں. علامہ صاحب کیا کہیں گے کہ انسان ہی فقط حضور سے محبت کرتے ہیں یا ہمیں کوئی اور بھی مثال ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں تمام کی تمام حضور سے محبت کرتی ہیں. مولا کائنات روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جب حضور کے ساتھ سفر میں ہوتے، باہر سیر میں جاتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا. آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب نور مصطفیٰ میری پیشانی میں معجزن تھا، منور روشن تھا، میں جس درخت کے قریب جاتا درخت مجھے سلام کرتا. اللہ اللہ. اماں جی فرماتی ہیں، سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہیں کہ جب میں باہر نکلتی کسی پتھر پہ پاؤں رکھتی پتھر نرم ہو جاتا، پانی بھرنے کے لیے جاتی پانی لبالب خود باہر نکل آتا، اور میں پہاڑ کے قریب سے گزرتی تو وہ مجھے سلامی کرتے. اور پھر حضور خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ جس روز آپ نے ہجرت فرمائی، شب ہجرت، غار ثور میں جو قیام 3 راتیں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ مکڑی نے جالا بن دیا. اللہ اللہ. اور وہ مکڑی کیا خوبصورت مکڑی ہوگی، درود و سلام بھی پڑھ رہی ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی کر رہی ہے. اللہ اکبر. ہرن کا واقعہ بڑا معروف ہے. آپ تشریف فرما ہیں تو ایک ہرن عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، اس نے مجھے قید کر لیا ہے. آپ نے اس کی گواہی دی. فرمایا اس شخص کے کہا جو شکاری تھا، اسے کہا اسے چھوڑ دو، یہ واپس آئے گی. اس نے کہا کبھی یہ جانور بھی واپس آتے ہیں؟ فرمایا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے یہ ضرور واپس آئے گی، اور وہ بچوں سمیت واپس آئی. وہ آتی ہے. پھر ایک بڑا معروف واقعہ ہے، غزوہ خیبر ہوتا ہے. مولا کائنات کی شجاع و بہادری آپ نے دیکھی. مرحب کو جب آپ نے اتار دیا، زمین بوس کر دیا، اس کی بہن انتقام لینے کے لیے اس نے ایک بکری کو بھونا، گوشت بنایا اور کھانا بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور اس نے ظلم کیا کیا، اس میں زہر ڈال دیا. اور وہ اتنا ظالم زہر تھا کہ وہ بس اس کا زندہ بچنا، کوئی بھی کھا لے تو زندہ نہیں بچ سکتا تھا. حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. تو اس یہودیہ نے جب پیش کیا، حضور کے سامنے کھانا آتا ہے، آپ تناول فرمانے لگے، ابھی لقمہ توڑا ہے، وہ بکری خود بولی، یا رسول اللہ مجھے تناول نہ کیجئے گا، میرے اندر زہر موجود ہے. اللہ اللہ. آپ نے سارے صحابہ کو کہا اپنے ہاتھ روک دو، کوئی نہ کھائے. روک دیا گیا. فرمایا یہودن کو بلایا جائے. وہ اس کو بلایا گیا. اس سے پوچھا تم نے اس میں زہر ڈالا ہے؟ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ اس کی خبر تو میرے سوا کسی کو نہیں ہے. آج میں نے وعدہ کیا تھا میرا بھائی قتل ہوا ہے، میں بدلہ لوں گی، اور میں جانتی ہوں، میں نے علم پڑھ رکھا ہے، میرا ایمان تھا اگر آپ سچے نبی ہوئے تو زہر آپ کو نقصان نہیں دے گا، اگر آپ کچھ اور ہوئے تو ہماری آپ سے نجات ہو جائے گی. جانوروں کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ دیکھیے نباتات، جمادات، وحوش و طیور کی محبت. جیسے کہ انٹرو میں آپ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، بخاری میں روایت موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش تنا تھا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو دار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا خوبصورت ممبر بنا کے لائے. آپ اس پہ جلوہ گر ہوئے. پہلا دن ہے، مسجد نبوی شریف میں بڑا خوبصورت ممبر ہے، حضور اس پہ جلوہ گر ہیں. آپ ابھی خرامہ تشریف لائے، ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے. ابھی آپ نے بیٹھنا ہی تھا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا، جیسے ایک سسکیاں بن جاتی ہیں. اللہ اکبر. جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کے روتا ہے، اس طرح کی کیفیات تھیں. رونے والا نظر نہیں آ رہا لیکن رونے کی آواز آ رہی ہے. حضور اپنے ممبر سے نیچے جلوہ گر ہو جاتے ہیں. وہ ستون حنانہ کے پاس آئے، حضور نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اسے پیار کیا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو شفقت اور محبت کرتی ہے. حضور نے ایسے ہی شفقت فرمائی. یہ ستون حنانہ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. میں روز میری کمر اس سے مس ہوتی تھی، یہ مجھ سے نورانیت لیتا تھا، یہ میرے جسم کے بوسے لیتا تھا، اس میں حرارت و حلاوت پیدا ہوتی تھی. آج میں اس سے جدا ہوا، میری جدائی میں رو رہا ہے. اس کا رونا عشق ہجر مصطفیٰ میں تھا. کون سی آنکھ ہے جو حضور کے عشق میں نہ روئے؟ اور جب حضور نے اسے پیار کیا تو وہ بچوں کی جس طرح وہ رو رہا تھا چپ خاموش ہونا شروع ہو گیا، جس طرح بچہ خاموش ہو بچہ آغوش مادر میں آ کے خاموش ہوتا ہے. پھر حضور کا انتخاب دیکھیے. میرے آقا نے فرمایا ستون حنانہ تم بتاؤ، اگر کہو تو تمہیں ابھی ہرا بھرا کر دیتے ہیں، تجھے پھل لگا دیتے ہیں،
تجھے سبزہ دے دیتے ہیں، اگر تم کہو تمہیں جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ دنیا فانی ہے، مختصر ہے، مجھے جنت میں بھیج دیجئے۔ آپ نے فرمایا اسے اٹھاؤ اور میرے ممبر جو ہے نا اس کے نیچے دفن کر دیا جائے، یہ جنت میں چلا گیا ہے۔ عارف صاحب جنت حضور کے قدموں میں ہے، اللہ 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 سبحان اللہ۔ حضور نے پھر بھی اسے اپنی معیت دے دی۔ سامی بھائی دیکھیں جنت کہاں ہے، حضور کے قدموں سے لے کر یہ جانے بھی کا بات نام۔ کر دیں آپ کہ حضور کے حجرے پاک اور ممبر کے اندر جو ریاض الجنہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جہاں حضور جو ہے کہ آپ خرامہ خرامہ چلیں اللہ اس جنت کا ٹکڑا بنا دیتا بے ہے۔ شک حضور جہاں قدم لگا دیں وہ زمین نہیں رہتی، وہ جنت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ہمارا یہ جو ٹکڑا ہے، میں جب گھر سے مسجد آتا ہوں، مسجد سے گھر جاتا ہوں، یہ جتنا ٹکڑا زمین بوس ہوتا ہے، زمین جو میرے بوسے لیتی ہے، اللہ نے اسے جنت بنا دیا اور ہے۔ ہمارا ناظرین کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول اللہ ہماری جان ہیں، صحابہ ہماری شان ہیں، اہل بیت ہمارا ایمان ہے۔ نہ ہم شان کو چھوڑتے ہیں، نہ جان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہی ایمان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہی عشق رسول ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ ہمیں ہر لحاظ سے حضور کی جو ہے سیرت پاک پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہی راہ نجات ہے۔ سمی بھائی نعت پاک شامل کریں گے، بسم اللہ کیجئے گا۔ شکریہ۔ والی کونین دا نانائی حسنین دا، والی کونین دا نانائی حسنین دا، سار جگ تو سونا ہے، سونا ہے من مونا ہے، والی کونین دا نانائی حسنین دا، سار جگ تو سونا ہے، سونا ہے من مونا ہے، والی کونین دا نانائی حسنین دا، یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ، سارے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حبیب اللہ، حبیب اللہ، نشرا سینہ حق ید اللہ، سر یاسین کسینا ہے، نشرا سینہ حق ید اللہ، سر یاسین کسینا ہے، اکھ این اللہ مکھ وجہ اللہ، جس دے نال سویرا ہے، اکھ این اللہ مکھ وجہ اللہ، جس دے نال سویرا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ ہمارا آج کا خوبصورت ترین ٹاپک یہ عشق رسول کیا ہے، عشق رسول ہماری زندگیوں میں کیسے ہونا چاہیے، ہم کیسے اپنی زندگیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مطابق گزاریں، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزاریں۔ ابھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے علامہ سید الرحمان صاحب نے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہمارا ٹاپک، ہم بات کریں عشق رسول کے حوالے سے۔ ہم عام لوگوں کی تو بات کرتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ان کی محبت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بات کریں، انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے پلتے بڑھتے دیکھا، ان کے سامنے ہی وہ رہے، زندگی گزاری۔ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی کیسا تھا وہ عشق، اس کی کوئی مثال ہمیں دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں، بہت ہی اہم ایشو ہے اور اہم موضوع ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت آپ میں نہیں ہے تو گویا میں سمجھتا ہوں کہ انسان انسانیت سے ہی نیچے گر جاتا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محبت کی ہے تو آپ کی محبت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آپ کی محبت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، آپ کی محبت حیوانوں کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ آپ رحمت للعالمین ہیں، رب العالمین جو ہیں سارے جہانوں کے رب ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ رب العالمین نے یہ اعلان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔
میری محبت کی چاہت رکھنے والوں میرے محبوب سے محبت کرو. اگر محبوب سے محبت نہیں ہوگی تو میرے ساتھ تمہاری محبت کے جو دعوے ہوں گے وہ کھوکھلے ہوں گے, وہ فضول ہوں گے, وہ مذموم ہوں گے. اسی وقت تمہاری محبت کا دعویٰ ایکسپٹ اور قبول ہوگا اگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عملی تصویر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ابو عامر طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک, آخری صحابی تک, تمام کے تمام جو صحابہ تھے وہ اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلیاں کٹوائی تھی, میرے محبوب کو دیکھ کر لوگوں نے گردنیں کٹوائی. آپ بدر دیکھیں, آپ احد دیکھیں. ابھی 17 رمضان کو غزوہ احد جو ہوا تھا وہ دن آ رہا ہے تو کس طرح بے سر و سامانے کے عالم میں 313 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر اتر آتے ہیں. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی, دیا خون صحابہ نے اس میں بہار آئی, صحابہ نے اپنی خون کے نذرانے دیے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف مشہور صحابی ہیں, تو ان کے بارے میں مشہور واقعہ جب وہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی ہجرت کے اندر ان کی بیوی چھین لی گئی, ان کے بچے چھین لیے گئے, ان کی درہم دینار ہر چیز چھین لی گئی, حتیٰ کہ سواری بھی چھین لی گئی, دھکے دے کے نیچے پھینک دیا گیا. بے سر و سامانے کے عالم میں جب مدینہ پہنچتے ہیں, ایک ناظرین کے لیے بڑا اہم جملہ دینا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عبد الرحمن بتاؤ ہجرت کیسی رہی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز لٹ گئی, آنکھوں میں آنسو جھڑیاں شروع ہو گئیں, بیوی چلی گئی, بچے چلے گئے, درہم دینار چلے گئے. تو حضور نے فرمایا ایمان بچا کہ نہیں؟ ایمان بچا یا نہیں؟ وہ بھی چلا گیا. کہا حضور ایمان ہی تو بچا ہے, ہر چیز لٹ گئی, ایمان بچ گیا. یہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے ہیں, یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ سرکار کی محبت میں آ رہے ہیں. سرکار کے بغیر ان لوگوں کا دل نہیں لگتا تھا, وہ لوگ بے قرار ہو جاتے تھے. اور آپ دیکھیں غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ خبر مشہور ہو گئی تو صحابہ کے جذبات دیکھنے وہ کیا تھے. انہوں نے اپنی صرف دولت نہیں, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. آپ سیدنا عثمان غنی کو دیکھ لیجئے, آپ نے جب کہا کہ کون ہے وہ عورتیں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں, نبوت کو مذاق اڑاتے ہیں, کوئی ہے تمہارے اندر جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ سیدنا عثمان کا جملہ تھا سرکار درہم دینار کیا ہوتے ہیں, ہم تو پیدا ہی آپ کے لیے ہوئے ہیں, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. وہ جگہ لے کر وقف کر دی مسجد نبوی والی. تو صحابہ اکرام جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی جو عملی تصویر ہیں وہ حضرات صحابہ اکرام ہیں. اور یہاں پر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر آپ دنیا سے چلے گئے, سرکار کا عشق لے کر آپ دنیا سے چلے گئے, تو واللہ قیامت کے دن ہمیں آب کوثر بھی ملے گا, ہمیں جنت بھی ملے گی, ہمیں شفاعت بھی ملے گی. اور اگر سرکار کی محبت نہیں ہے, ہم جو مرضی کر لیں, صدقے کر لیں, خیرات کر لیں, نمازیں پڑھ لیں, ہر چیز ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی. حضور کی محبت بنیاد ہے. حضور کی محبت کی بات آئے, اگر گفتار کی بات ہے تو اس وقت گفتار سے کام لیا جائے, لیکن جب تلوار کی بات آئے پھر تلوار سے کام لیا جائے. حضور کی محبت جو ہے جب اسلام کی آبیاری ہوتی ہے تو قربانیاں دی گئی ہیں. یہ ہے محبت رسول کا تقاضے. اگر کوئی استاد ہے وہ صرف رسول پڑھا کر اپنا حق ادا کر سکتا ہے, اگر کوئی لکھنے والا ہے وہ حق لکھ کر حضور کی محبت کا حق ادا کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے کسی بھی سلسلے سے منسلک ہے وہ اپنا حق ادا کرے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے ہم اپنا حق ادا نہیں کرتے لیکن دعویٰ عشق رسول کا کرتے ہیں. آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہمیں صحیح طور پر عشق رسول کے تقاضے بھی سمجھنے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت مل جائے تو اللہ کے نبی سے محبت کریں. ہمارا ایک ایسا سیگمنٹ جو بہت آپ پسند کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ سیگمنٹ ہمیں سعادت جو حاصل ہے, لاہور رنگ کو اس سیگمنٹ کا ہم نے اہتمام کیا ہے. گوشے درود ہمارا سیگمنٹ ہے. ہمارا مقصد یہ ہے صرف کہ ہم جس طرح روز کی بنیاد پر بہت سارے کام کرتے ہیں ہم اپنی زندگی میں درود کو شامل کر لیں. اپنی زندگی میں جہاں پہ ہم ڈائری روز لکھتے ہیں وہاں سب سے اوپر لکھ لیں کیا ہم نے آج درود شریف پڑھا, کیا ہم نے آج درود شریف پڑھا ہے. اپنے بچوں سے کہتے ہیں کیا آپ نے ایک کام کیا ہے, وہاں پر ایک کام اور شامل کر لیں, وہ یہ کہ کیا ہم نے درود شریف پڑھا ہے. میرے مرشد کریم پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر اپنی چاہتے ہیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک وائٹ بورڈ کے اوپر سب سے پہلے لکھیں کہ آپ کو کیا عزیز ہے.
جس دن سرکار کی محبت پہلے نمبر پہ آ جائے گی اس وقت آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے عزیز ہیں, دولت عزیز ہے, ہمیں شہرت عزیز ہے, ہمیں یہ مال و دولت عزیز ہے, لیکن نہیں, ہمیں جب حضور کی محبت پہلے نمبر پہ آ جائے گی, جب سیدنا عمر فاروق اعظم سے سرکار نے کہا کہ عمر اس وقت تک ایمان کامل ہو نہیں سکتا کہ جب تک جو ہے میری ذات تمہیں سب سے عزیز نہ ہو جائے, فرمایا آج کے بعد میری جان سے بڑھ کے آپ کو میں پیار کرتا ہوں. یہ ہے سرکار کے صحابہ کا سرکار سے پیار کرنا. تو یوسف بھائی ہم آج کون سا درود آپ ہمیں بتا رہے ہیں, ہمارے دیکھنے والوں کو تعلیم کر رہے ہیں, اس کے فضائل کیا ہیں؟ بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں جب حج پہ گیا تو وہاں پہ میرے ساتھ ایک فرد تھا, وہ ہر موقع پر ہر جگہ صبح و شام صرف ایک ہی وظیفہ کیا کرتا تھا. وہ وظیفہ یہ تھا کہ اس کی زبان پہ درود و سلام جاری رہتا. سبحان اللہ. طواف کے دوران ہر جگہ پر اس کا ایک ہی وظیفہ تھا کہ وہ آقا دو جہاں علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا تھا. میں نے اسے کہا کہ نوجوان, کیا وجہ ہے کہ تو ہر موقع پر ہر جگہ صرف درود و سلام ہی پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پچھلی دفعہ میں حج پہ آیا تھا تو میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ تھے, تو واپسی کے اوپر ہم ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے رکے تو والد صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی اور والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. تو جیسے ہی وہ اللہ کو پیارے ہوئے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو گیا, کالا ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کس کو اپنی مدد کے لیے بلاؤں, کس کو میں بلاؤں کہ وہ آ کے میری مدد کرے. شرمندگی کے باعث میں لوگوں کو بلا نہیں رہا تھا. اسی دوران وہ کہتے ہیں کہ مجھے, وہ نوجوان کہتے ہیں کہ مجھے اونگ آ گئی. جیسے ہی مجھے اونگ آئی میرے مقدر جاگ گئے اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. ایک نورانی خوبصورت چہرے والی شخصیت آئی, انہوں نے سبز رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا. تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے اپنا ہاتھ میرے والد کے چہرے مبارک پر مس کیا, پھیرا. تو میرے والد محترم کا چہرہ نورانی ہو گیا, صاف شفاف ہو گیا. جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کے قدم مبارک پہ بوسہ دیا. میں نے پوچھا کہ میری مدد کرنے والے, اس حالت میں میری دستگیری کرنے والے, آپ بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ اللہ. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں تیرا نبی محمد علیہ السلام, تیرا باپ روزانہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. آج فرشتے اس کا درود و سلام لے کے میرے پاس نہیں آئے. تو جب وہ فرشتے درود و سلام لے کے نہیں آئے تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آپ پہ روزانہ درود و فلاں ابن فلاں کا جو درود نہیں آیا تو وہ ایکسپائر ہو گیا ہے, وہ فوت ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ مشکل یہ پیش آئی ہے کہ کسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد اس کے چہرے کو سیاہ فرما دیا ہے. تو فرمایا کہ میں اس وقت اس درود کے ریگولر کاری کی مدد کرنے کے لیے میں یہاں پہ پہنچا اور میں نے اس کی مدد کی. تو آقا دو جہاں علیہ السلام کی محبت کا یہ معیار ہے کہ آپ حضور علیہ السلام, جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ہر وقت تذکرہ کرتا ہے, بہانے سے اس کی بات کرتا ہے. اسی لیے جو آپ کے سیگمنٹ کا آج موضوع ہے کہ عشق سرکار کی شمع جلال و دل میں, بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا. حضور مدد بھی فرمائیں گے, قبر بھی روشن ہوگی اور آپ کو دنیا میں بھی خیر ملے گی اور آخرت میں بھی. درود کون سا آج بتا رہے ہیں دیکھیں؟ آج ہم جو آپ کو درود پاک بتانے جا رہے ہیں وہ اسے ہم درود غوثیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. درود غوثیہ خاندان قادریہ کا ایک وظیفہ رہا ہے. اس کے بارے میں ہے کہ روزانہ جو بندہ اسے 100 دفعہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے اس کو اللہ رب العزت 7 قسم کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلا یہ کہ اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ وقت نزا اللہ رب العزت اسے توفیق عطا فرماتے ہیں, اسے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اس کے ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے. اور چوتھا یہ کہ یوسف بھائی اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ابھی بریک پہ جانا ضروری ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت قوم سے خطاب کر رہے ہیں, تو بھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا آج کا انتہائی خوبصورت اور پیارا ٹاپک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے بریک سے پہلے یوسف بھائی ہمیں درود غوثیہ کے بارے میں بتا رہے تھے, اس کی فیض و برکات کے حوالے سے بتائے گا یوسف بھائی پھر سے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ درود غوثیہ جو ہے یہ خاندان قادریہ کا اور قادری سلسلے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایک وظیفہ ہے.
اور 100 دفعہ پڑھیں. جو بندہ روزانہ 100 دفعہ اس درود پاک کا وظیفہ کرتا ہے اسے 7 انعامات ملتے ہیں زندگی میں. سب سے پہلے یہ کہ اس کے رزق میں اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں. دوسرا یہ کہ حال وقت نزع اسے یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے. تیسرا یہ کہ اس کے ہر کام میں اللہ رب العزت آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. اور چوتھا یہ کہ جب اس کی جان کنی کا وقت آتا ہے تو اس میں راحت اسے نصیب ہوتی ہے. اور پانچواں یہ کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. چھٹا یہ کہ مخلوق خدا کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. اور آخری جو ہر درود پاک پڑھنے والے کو ملتا ہے نتیجہ، اور اسی نتیجے کے لیے ہم اس درود پاک کے سیگمنٹ کو لے کے چل رہے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے حضور کی قربت نصیب ہوتی ہے، حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے. سب سے بڑی بات. اور ہمارے اس رمضان ٹرانسمیشن میں لاہور رنگ کی، عارف بھائی کی، ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہماری بات سن رہے ہیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. درود پاک پڑھنے سے آپ کو جو رحمتیں اور برکتیں ملیں گی اس کا آپ دنیا میں بھی مشاہدہ کریں گے، قبر اور آخرت میں بھی اس کا مشاہدہ کریں گے. کیونکہ حضور نے 12 دفعہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا. تو ہمیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. اور آپ تمام احباب کو چاہیے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے جتنے بھی پیجز ہیں اس پر جو ہے نا اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے فیملیز کے ساتھ جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ ہمیں میسج کریں. ہم اکٹھا انشاءاللہ آخری انشاءاللہ عشرے میں جو ہے یہ بارگاہ رسالت مار کل سے ایک نمبر بھی چلائیں جہاں پہ آپ واٹس ایپ پہ ہمیں وہ جو اتنا درود پڑا ہے وہ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آخری رمضان میں ہم مل کر آقا مولا کی بارگاہ میں رضامند پیش کریں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے، آج کے اس موضوع کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمیں جہاں پر ہم اخلاقیات سیکھتے ہیں، جہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ بولنا کیسے ہے، زمانے میں چلنا کیسے ہے، یہ سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. یہ سارے اخلاقیات، یہ محبتیں، یہ چاہتیں، یہ خلوص، یہ ادب، یہ احترام، یہ ماں باپ کا مقام، یہ سب بارگاہ کریم سے ملتا ہے. یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم سے عنایت ہوتا ہے. جو شخص اپنا رابطہ جو ہے رسول پاک سے جوڑ لیتا ہے پھر وہ زمانے میں معتبر ہو جاتا ہے. ہم کسی کی عزت کسی کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ فلاں کا جاننے والا ہے، یہ بڑا اس کا قریب ہے، یہ بڑا اس کے قریب رہنے والا ہے، اس کی عزت کرو تاکہ اس کے سامنے میری عزت کی جائے گی. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، وہ اللہ کا حبیب ہو جائے، وہ اللہ کے حبیب سے پیار کرے. جو اللہ کے حبیب سے پیار کرے گا وہ اللہ کے بھی قریب ہو جائے گا. علامہ عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب کیا کہیں گے محبت رسول کے تقاضے؟ ایک تو جس طرح بیان علامہ صاحب نے بھی کیا، آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں اذکار کے ساتھ درود شریف یوسف بھائی نے کہا کہ پڑھ کر حضور سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. محبت کا کوئی اور بھی رنگ نظر آتا ہے زمانے میں، یا تاریخ جو ہے مصطفیٰ کریم میں، یا بعد جو ہے نبوت کے دور کے بعد کوئی ہمیں ایسا سیرت کا کوئی اور واقعہ یا اس کے رسول جو ہے کسی اور حوالے سے بھی نظر آتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف بھائی میں آپ کو 14 صدیاں پیچھے لے کے بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کے مقام پہ لے کے چلتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کم و بیش کے ساتھ قافلے کی صورت میں عمرہ کے لیے جاتے ہیں. کفار نے روک دیا. آگے عمرہ کی ادائیگی کے لیے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں آنے دیتے. انہیں خوف لاحق ہوا کہ شاید جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تیاری کے لیے. اور فرمایا میں حرام کی حالت میں، ہمارے پاس تو تیر و تبر بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ڈائلاگ کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا جاتا ہے. مختصر یہ، جب ادھر گئے تو ڈائلاگ ہوتے ہیں قریش مکہ کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں، اجازت نہیں، اگلے سال آنا، ہم نہیں دیں گے. ابھی انڈر کنٹرول کن کے تھا حرم؟ کفار کے پاس تھا، ابھی فتح مکہ ہوا نہیں ہے. تاریخ کی کتابیں خود اس موقع پہ اور اس لفظوں پہ آ کے حیرت زدہ ہیں کہ افلاک نے کیسا منظر دیکھا ہوگا کہ اس شاق مصطفیٰ عشق کے آخری حد تک جا سکتے ہیں. اور جتنی محبت آپ نے افسانوں میں پڑھی، رومانوی افسانوں میں پڑھی ہوگی، وہ ایک تصور ہو سکتا ہے، ایک تخیل ہو سکتا ہے، ایک خیال ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ اکرام نے حقیقت کی دنیا میں عملی طور پہ ہمیں عطا کی ہے. اتنی محبت کسی نے کسی سے نہ کی ہوگی جو عشق مصطفیٰ میں صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے. محبت کا انداز دیکھیے. حضرت عثمان غنی کی محبت پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں. حرم کے اندر موجود ہیں. کفار نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، ڈائلاگ ختم. اس نے کہا عثمان تم پرانے یار ہو، دوست ہو، ہمارا بزنس کا تعلق ہے، تم یہاں کے رہنے والے ہو، یہاں کے باسی ہو. کیا ہوا؟ تم نے اپنا دین مذہب بدل لیا تو کوئی بات نہیں، پرانے مراسم ہیں، ہمارا خاندانی تعلق ہے، قبائل کا تعلق ہے. تمہارے نبی کو تو اجازت نہیں، تمہیں اجازت ہے، جاؤ عمرہ کر لو. عقل کیا کہتی ہے؟ عمرہ کر لینا چاہیے.
عقل کیا کہتی ہے کہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے، طواف کرنا ثواب ہے، 2 نفل پڑھیں گے تو 2 لاکھ کا ثواب ملے گا، زمزم پینا ثواب ہے، اس میں شفا ہے، کہیں ملتزم نظر آتا ہے، کہیں مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے، کہیں حتیم نظر آ رہا ہے، حجر اسود کو ایک بار بوسہ دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سیئات مٹ جاتی ہیں۔ یہ عقل کے سارے تقاضے عثمان غنی کے سامنے تھے، لیکن عشق کا ایک ہی جواب تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ طواف کر لو، تمہارے لیے حرم کھلا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ سمیع بھائی اس کیفیت کو محسوس کیجئے کہ عاشق صادق بیٹھا ہے، رب کے کعبے کے سامنے موجود ہے، اللہ کا حرم موجود ہے، حضرت عثمان غنی اپنی آنکھوں کے ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور جملہ کہا، قیامت تک اس شاخ کے لیے آپ نے ایک حجت اور ایک قانون بنا دیا اور آئین بنا دیا، عشق رسول کے تقاضے اپنے ہوا کرتے ہیں۔ ہاتھ رکھا اور کہا عثمان اس وقت تک کعبے کو دیکھنا بھی حرام سمجھتا ہے جب حضور نہ آ جائیں، اللہ اکبر، واہ واہ، میرے آقا نہ آ جائیں، اور عقل کی ساری باتیں پیچھے رہ گئیں، عشق بازی لے جاتا ہے۔ ہمارا عشق بڑا بے باک ہوا کرتا ہے، عشق خود مختار ہوا کرتا ہے، عشق کسی کا مقلد نہیں ہوتا، وہ تقلید کا قائل ہی نہیں ہے، عشق فیصلہ کرنے میں اتنا بے باک، اتنا بے نیاز ہے، فوراً فیصلہ کرتا ہے۔ دوسرا واقعہ سماعت کیجیے، کفار نے بھیجا دیکھو جا کے کیا معاملہ ہے صلح حدیبیہ کے مقام میں، تو ایک مخبر آئے اور ان کے نمائندے بن کے آئے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، عبداللہ بن سلام کے متعلق یہ روایت ملتی ہے، دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت ہے اور ظہر اثر کے مابین وہ واچ کرتا رہا چھپ کے، آپ وضو فرما رہے ہیں، ایسی مثال قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا، نہ سابقین میں نہ متاخرین میں، آپ وضو فرما رہے ہیں۔ صحابہ کی محبت کا انداز دیکھیے، اسے محبت کہتے ہیں، صحابہ نے محبت کے تقاضے کر کے بتائے ہیں کہ کیسی محبت حضور سے کی جاتی ہے، اسی لیے صحابہ اکرام قیامت تک تمام بعد والوں اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا جملہ ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ کبھی غور کریں، بعد والے لوگوں نے تو 40 سال عبادتیں کی ہیں، انہوں نے تو اپنی زندگی کو وقف کر دیا قرآن و سنہ کے لیے۔ صحابہ میں تو ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کلمہ پڑھا، جہاد میں گئے، فوراً شہید ہو گئے، بعد کے غوث کتب ابدال سے بھی افضل ہیں، کوئی نماز نہیں ہے، صرف ایک عمل ہے۔ کیوں؟ اللہ اس کے لیے بھی فرما رہا ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، صرف ایک عمل ہے، عشق مصطفیٰ کا عمل تھا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، بعد والوں نے قبلہ عبادتیں کی ہیں، انہوں نے زیارتیں کی، انہوں نے حضور کا جلوہ دیکھا ہے، حضور کا مکھڑا دیکھا ہے۔ اب دیکھیں منظر کیا ہے، حضور وضو فرما رہے ہیں، وضو کیا جا رہا ہے، اب جس میں مصطفیٰ علیہ السلام سے مس ہو کے گزرنے والا جو پانی ہے وہ چمکدار ستاروں کی مانند، نورانی موتیوں کی مانند وہ پانی جو ٹپک رہا تھا زمین پہ نہیں آ رہا۔ اس نے جا کے کفار سے کہا میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے کیسر و کسریٰ کا دیکھا، میں نے ان کے درباروں کو دیکھا، ان کے حواریوں کو دیکھا، ان کے درباریوں کو دیکھا ہے، وہ ادب بڑا کرتے ہیں، میں نے انہیں سجدہ کرتے دیکھا، اپنی تعظیم ہے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو ادب اور احترام اصحاب محمد کا میں نے محمد کو کرتے دیکھا۔ اللہ اکبر! میں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا، میں نے دیکھا عجیب منظر کہ حضور وضو فرما رہے ہیں، ان کے جسم پاک سے وہ جو پانی ہے جو طاہر اور مطہر ہے، عام قاعدہ فقہ کا قاعدہ یہ ہے پانی جب استعمال ہوئے اسے مائع مستعمل کہتے ہیں، وہ مکروہ ہوتا ہے، لیکن جسم مصطفیٰ سے جو پانی مل جائے، پہلے طاہر تھا اب مطہر ہو گیا، پہلے صرف پانی تھا اب پاکیزہ ہو گیا ہے، اتنا پاکیزہ کہ اس جیسا پانی کائنات میں بلکہ اطہر ہو گیا، اطہر ہو سکتا ہے، طاہر مطہر اور اطہر ہو گیا۔ اب پھر آگے صحابہ نے کیا کیا، صحابہ حضور وضو فرما رہے ہیں، صحابہ وہ بچا ہوا پانی جو جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو کے نیچے گر رہا ہے زمین پہ نہیں آنے دے رہے، اپنی ہتھیلیوں پہ لیے جا رہے ہیں، صحابی اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اپنے سینے پہ، جس کو نہیں کو آپ محسوس کرتے ہوئے دوسرا صحابی لے رہا ہے، وہ صرف پانی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو جسم مصطفیٰ علیہ السلام سے جو چیز مس ہو کے دوبارہ جدا ہوتی تھی اس میں ایسی خوشبو تھی کہ وہ جنت سے بھی بڑھ کے خوشبو میں نظر آتی ہے۔ تو یہ صحابہ نے ہمیں محبت رسول کر کے دکھائی ہے، اور اسی محبت میں ہمیں معمور رہنا چاہیے۔ جب درود و سلام پڑھیں، جیسے ابھی درود شریف کی بات ہو رہی، درود شریف پڑھیں تو اس کیفیت میں پڑھا کریں۔ یہ بالکل صحیح کہا جی، یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے، یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا اور ہم سیکھنے سے آنے کا سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ لیتے ہیں شارٹ بریک۔